अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा और फरीन का सलाम। हम लोग अभी बात कर रहे थे ड्रामों के। आजकल एक ये भी होता है कि भाई ड्रामे देख रहे हैं कि नहीं। तो ड्रामे बड़े ज़माने बाद, वैसे अक्सर सीज़न में अच्छे ड्रामे आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रामे अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे आते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ ड्रामे बहुत अच्छे आ गए इस सीज़न में। जैसे कहना चाहिए 3-4 ड्रामे ऐसे हैं कि जो आपको बहुत लेसन है, लर्निंग है जिसमें। उसमें एक जमा तकसीम है जिसको, जो मैं समझती हूँ एक बड़ा ही सुपर सा टॉपिक है, क्योंकि वो उससे लोग बहुत सेंसिटिव भी हैं। लोगों को, अब मैंने बहुत आम सुना है इस चीज़ पे कि मतलब कि कुछ भी है तो वो अलग रहना है, बस ये है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि मतलब इस्लाम भी इसको कहता है कि आपको अलग रहना है, तो फिर क्यों साथ रहें। तो बस उसी पे एक ये टॉपिक है कि जो ड्रामा है जिसपे जो है जॉइंट फैमिली का सिलसिला है कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा, और मेरे ख्याल में हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। फरीस के बारे में बताओ, तुम के मतलब किस तरह से देखती हो? अच्छा, पहले तो ये है कि मैं ड्रामे बहुत कम देखती हूँ, इसी वजह से कि कोई हट के स्टोरी नहीं आ रही होती। हाँ। जैसे फैमिली ड्रामास बना करते थे ना, उसके बाद किसी की रिकमेंडेशन पे मैंने ये देखना शुरू किया। हाँ, तो ये वाकई बड़ा अच्छा ड्रामा लगा कि हर इंसान किसी ना किसी तरीके से उस सिचुएशन से, किसी न किसी सिचुएशन से अपने आप को रिलेट कर सकता है। सही। और बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, रोजमर्रा की, जैसे लोगों के घरों में हो रहे होते हैं। हाँ, उस तरह के होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, शौक से देख रहे हैं। हाँ, तो जहाँ तक मैं इस ड्रामे को, इस चीज़ को समझी हूँ, तो मुझे लगता है कि जब आप साथ थे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे अपने चीज़ें आप मतलब कि उसमें फ्रीडम नहीं था, आपको बहुत कुछ पूछना पड़ता था। फिर एक एज आती है, बच्चे तो उस चीज़ को कर लेते हैं एब्जॉर्ब, के अम्मी अब्बू की परमिशन से ही सब करना है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, आप खुद आपके बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों में आपका दिल चहचहाता है। तो जब वो आपको जो मुझे इशू लगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा रोका टोका जाता है चीज़ों में, तो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। जब वो अलग हो गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब वो अलग हो गए तो उन्होंने बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारना शुरू कर दी। उसके बाद उनको दूसरे प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हुआ जो साथ रहते हुए नहीं था उनको बिल्कुल अंदाज़ा। तो बात ये कि शायद दोनों तरफ ही जो है वो अच्छाई भी है और बुराई भी है। आपको थोड़ा सा बीच का रास्ता लेना पड़ता है। अगर आप मिलके रह रहे हैं, एक तो जबरन किसी को रोकना मेरे ख्याल में वो जो है वो इतना अच्छी चीज नहीं है। आप जबरन नहीं रोक सकते हैं, मिलके साथ रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें रोक टोक में कंट्रोल करना चाहिए पेरेंट्स को ना, कि मतलब वो आप जब आप बहुत ज्यादा बच्चों को टोकेंगे, रोकेंगे, तो फिर वो उनके लिए टफ हो जाती है वो चीज। लेकिन ये कि उसके साथ साथ उनको ये भी अंदाजा होता है कि वो साथ रहने में फायदे क्या है। ऐसा नहीं है अलग रह के उनके बहुत सुपर डेज हो गए, अलग रह के भी उनके डिफिकल्टीज थी। अब तो मैं बड़ों को देखती हूँ बहुत ज्यादा, उनका मतलब यही है, वो इस्लाम को उन्होंने इसी तरह से टेकअप किया हुआ है कि मतलब दीन में नहीं है कि साथ रहें आप। तो इसके बारे में क्या लगता है कि मतलब क्या चीज सही है? जमा तकसीम क्या हमें कन्वे क्या करना चाह रहे हैं? इसमें एक पॉइंट जो है ना, जिसने सारी सिचुएशन को बहुत मुश्किल बनाया, वो ये था कि वालिद साहब का स्टैंड ये, जो घर से गया वो दिल से गया। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपने ये कहा कि दरमियाना रास्ता क्या निकाला जाए, तो दरमियाना रास्ता दोनों सूरतों में ये है, अगर आप, मेरे इन माय ओपिनियन, कि अगर बच्चे अलग रहना चाह रहे हैं तो टाइज खत्म नहीं, आना जाना रखें एक दूसरे के साथ, टफ टाइम्स में खड़े होना और सपोर्ट जारी रखना रखें, ये हो गया दरमियाना रास्ता। और साथ रहने की सूरत में कि आप हर मामले में मुदाखलत ना करें, उनको फ्रीडम दें। तो उस सूरत में ये हो गया, यानी दोनों सिस्टम्स की जो नुकसान जो लोग कह रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से बचा जा सकता है इन माय ओपिनियन, कि अगर साथ रह रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत, बल्कि मुदाखलत होनी ही नहीं चाहिए। आप अपना इस तरह का औरा बना के रखें ना भाई, कि बच्चे बजाय आपसे, आपकी मौजूदगी में सफोकेट होने के, आपके पास मशवरे के लिए आए। हाँ, ठीक है। और अलग होने की सूरत में
آپ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں آپ ایک ہی خاندان, ہاں ٹھیک ہے نا, اب ہم بھی دیکھتے ہیں ہم سارے بہن بھائی اپنے اپنے الگ گھروں میں ہیں, ہاں لیکن کون ہے جس سے کہ روزانہ ڈیلی بیس پہ ہماری بات نہ ہو رہی ہے, کسی کی مشکل میں ہم کھڑے نہ ہو رہے ہوں بالکل فوراً. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہوتا ہے نا کہ ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا, سارے راستے ختم اور مرنے جینے میں آنا جانا ختم, یہ چیزیں جو ہے نا مشکل بناتی ہیں چیزوں کو. یہ چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی ہیں, ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے کی فیلنگس کا, ایموشنز کا خیال رکھیں گے, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں یا بچوں کے لیے آپ کے بڑے ہوں, جب آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اگر دونوں ایک دوسرے کی فیلنگس کا خیال رکھیں گے تو میرے خیال میں بہت اچھی طرح رہ سکتا ہے, چاہے آپ ساتھ رہیں چاہے آپ الگ سے رہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک بات وہ کروں کہ میں پیرنٹس کے ساتھ رہنے کو میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں مانتی. پیرنٹس تو آپ کی فیملی, پیرنٹس تو آپ کی فیملی ہے. آپ اگر آج ان کو ڈس اون کریں گے کہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, تو کل آپ یقین کریں ان کی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے بھی بچے بولیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ گھوم کے پہیا گھوم کر کے آتا ہے. تو یہ جو ہے 4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, 2 بھائی 3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, وہ جوائنٹ فیملی ہے. پیرنٹس کے ساتھ جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی, پیرنٹس تو خود فیملی ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بڑوں کے سوچنے کا بھی یہاں تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے کہ میرا نہیں خیال کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے میں کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ گھرانوں میں جہاں پہ پیرنٹس کچھ کر رہے ہیں, ایشوز طرح کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ صورتحال کو کیسے کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر جو پرابلم ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ 3-4 فیملیز مل کے رہ رہی ہوتی ہیں اور اس میں پرائیویسی ختم ہے, اور پھر پیرنٹس کا ایک تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ فیوریٹزم, یہ والی فیملی ہماری زیادہ فیوریٹ ہے, تو دوسروں میں جو ہے انفیریٹی پیدا. وہی میں پہلے زمانے میں سنتی تھی کہ پہلے کیونکہ بہت سارے بچے ہوتے تھے, 8 9 10 11 بچے ہوتے تھے, تو اس میں اس طرح سننے کو ملتا تھا کہ جو بچہ زیادہ کما کے لاتا ہے تو وہ شاید زیادہ, مطلب وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اس کا زیادہ ہوتا ہے, اور بوٹیاں نکال کے اس کے لیے رکھی جاتی ہیں. تو خیر وہ پرانے دور کا کانسیپٹ تھا, تو نہ بچے اتنے ہوتے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ اس پریکٹس کو کرتے ہیں, بالکل بدلنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنریشن سے جنریشن گزرتی چلی جا رہی ہیں, لیکن آپ اسی جگہ پر جو ہے اٹکے ہوئے ہیں کہ جو بیٹا زیادہ کما رہا ہے اور تو اس کی بیوی بھی پسندیدہ ہے اور اس کے بچے بھی آنکھوں کا تارا ہے, اور ان کو الگ پروٹوکول مل رہا ہے, ان کی لوگ اٹھانی الگ ہے, اور دوسروں کے بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو فیوریٹزم ہوتا ہے نا ایک گھر میں رہتے ہوئے, یہ پھر بہت ساری چیزیں خراب کر رہا ہوتا ہے. تو آپ مطلب کہ کیا لگتا ہے جمع تقسیم ہمیں کیا کنوے کر رہا ہے کہ مطلب, کیونکہ اس میں جیسے تم نے بھی بتایا کہ بھائی لوگ مل کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو وہ جوائنٹ فیملی ایک الگ فیملی ہوتی ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بچہ رہ رہا ہے تو اسے جوائنٹ فیملی نہیں کہا جاتا. ان مائی اوپینین ہاں نہیں, یہ بالکل بہت اچھی بات ہے اور بہت پرفیکٹ بات ہے, اور بہت کہنا چاہیے انداز بیاں بہت اچھا ہے کہ آپ کے دل چھو لینے والی بات ہے کہ وہ آپ کی فیملی ہے, پیرنٹس تو آپ کی فیملی ہے نا. تو اب بھائی بہنوں کا ساتھ جو رہنا, جیسے اس ڈرامے, اصل میں ہم فوکس اس ڈرامے کو کر رہے ہیں کہ یہ کنوے ہمیں کیا کرتا ہے, کیا ہمیں یہ کنوے کر رہے ہیں ساتھ رہیں, کیا ہمیں کر رہا ہے کہ نہیں الگ ہو جانا بہتر ہے, کیا کنوے میسج کیا دیا. ایک میسج اور اس سے یہ مل رہا ہے کہ شادی شدہ بیٹیوں کا انفلوئنس جو ہے نا گھر میں نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات یہ, ہاں بالکل, بہت ساری خرابیاں جو کہ گھر میں نہیں تھی, لیکن بیٹی کے خام خواہ کے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے اور بار بار توجہ دلانے کی وجہ سے وہ ایک مسئلے کی شکل اختیار کرتی. تو لمٹ میں رکھنا شادی شدہ بیٹیوں کو, یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنے گھر میں خوش رہو. یہاں کی ہاؤس ہولڈ الگ ہے, یہاں پہ آپ اپنے جو انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. مہمان کی طرح آئی ہیں, مہمان کی طرح واپس. ہاں میرے خیال پہ جو اس ڈرامے میں جس طرح سے مجھے لگتا ہے بتایا ہے, تو ایک بات مجھے لگتی ہے کہ پیرنٹس کو سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. پیرنٹس اگر ضد پہ وہ ہوں یا بس میں نے کہہ دیا تو وہی چلے گا, آرڈر والی سچویشن, مطلب پیرنٹس کو بہت زیادہ سافٹ ہو کے آپ اپنی بات کروائیں بچوں کو. میں تو دیکھتی ہوں کہ بچوں کو اگر سمجھا کے آپ کسی چیز کے بارے میں بتائیں نا, ایکسپلینیشن کے ساتھ ان کو کریں نا, ایکسپلین کر دیں کسی چیز کو, تو ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پاور بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹرن آؤٹ الگ آتا ہے. بالکل, وہ سمجھتے ہیں.
جب آپ ضد میں کرتے ہیں نا کہ میں نے کہہ دیا ہے بس کہہ دیا, تو وہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا. ہاں, ایک عمر تھی جب یہ چیزیں ٹھیک تھیں, اب آپ کی جگہ لینے والے لوگ آ گئے ہیں, اب بہتر ہے ہاں ایگزیکٹلی پاس آن کریں, پاس آن کریں. بالکل بالکل. اب وہ ڈیسیژن میکنگ میں آپ ان کو وہ کریں. اب یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا. صحیح. تو چلیں دیکھتے ہیں, اب تو آخری قسطوں پہ ہے بالکل, تو دیکھتے ہیں کہ کیا اب کیا ہوتا ہے. لیکن بہت اچھا ڈرامہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے, بہت کچھ اپنی کریکشن بھی ہوتی ہے ان سب چیزوں میں. تو میرے خیال میں بات وہی ہے کہ آپ کے سیکھنے کی کوئی بھی ایج نہیں ہے. جب آپ کو کوئی چیز ایسی لگے کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو سیکھنا چاہیے. بالکل. انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.